بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ سے جس واقعے کا ذکر کریں گے اس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بصرہ میں ایک صاحب مسکی یعنی مشکبار کے نام سے مشہور تھے۔ وہ خوشبو سے اتنے معطر رہا کرتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کی خوشبو سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی کہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا، جناب آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ کی کثیر رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے نہ کوئی خوشبو خریدی ہے نہ لگائی ہے، میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں بہت خوبصورت باحیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو کسی نے میرے والد کو مشورہ دیا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو جائے۔ مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت نے دکان سے کچھ کپڑے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑا واپس لائے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ عورت مجھے ایک محل میں لے گئی اور مجھے ایک مزین اور آراستہ کمرے میں بٹھا دیا۔ اسی کمرے میں زیورات سے مزین خوبصورت لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی تخت پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا۔ وہ اپنی ناجائز حرام خواہش کو پورے کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے در پہ ہو گئی۔ اس حالت میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ سے ڈر، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گندے ارادے سے باز نہ آنے والی نہیں، اس وقت میرے ذہن میں گناہ سے بچنے کی ترکیب آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے خادمہ عورتوں کو بلوایا، کہا اپنے آقا کو بیت الخلا لے جاؤ۔ بیت الخلا جاتے ہوئے بھاگ جانے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس ہاتھ منہ کالا کرتے وقت اپنے رب عزوجل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کا خوف تھا۔ بس مجھے مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا۔ میں نے استنجا خانے کی نجاست اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ پر سب کو آلودہ کر لیا اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا۔ جو خادمائیں باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھیں، چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ وہ پاگل پاگل کا شور مچانے لگی اور بھاگ گئی۔ سب خادمائیں عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک کپڑے میں باندھا اور ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں وہاں کچھ دیر اسی حالت میں پڑا رہا۔ پھر یقین ہو گیا کہ وہ سب جا چکی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے اور ہاتھ منہ دھو کر پاک کیا اور اپنے گھر کی جانب میں نے چلا گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ رات جب میں سویا تو میں نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے تمہیں سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں تو۔ انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس وقت سے ہی میرے جسم سے یہ خوشبو آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ خوشبو ہے۔ یہ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔